اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج کی اس نشست میں قرآن پاک کی سورہ اخلاص کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، یعنی کہ یہ صورت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جو آپ نے ہجرت کی تھی اس ہجرت سے قبل نازل ہوئی، تو اس لیے یہ صورت مکی کہلائی۔ 4 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اسماء پاک، اس صورت کی فضائل و برکات اور چند ایک باتیں اس کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ناظرین مکرم، سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کا جو پہلا اس کا نام ہے، جو قرآن پاک میں بھی اسی نام سے لکھا ہوا ہے اور ہم تمام مومنین مسلمان جو ہیں اسی نام سے سورہ مبارکہ کو پہچانتے ہیں، وہ اس کا ذاتی نام ہے سورہ اخلاص۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، خدائے بزرگ و برتر کا واحد و یکتا ہونے کا بیان ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بعض اکابرین کے مطابق اس سورہ مبارکہ کو سورہ تنزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص، ہر عیب سے بری ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہر شریک سے پاک ہے، لہٰذا اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کو ہم سورہ تنزیہ بھی کہیں گے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ تجرید ہے۔ جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو گیا۔ جو اس سورہ مبارکہ کو دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے احکامات کا اظہار بالعمل کرتا ہے، تو پھر وہ دیگر جو انسانوں کے گروہ ہیں ان تمام انسانوں کے گروہ سے منفرد اور نرالا ہو جاتا ہے، وہ مومنین اور مسلمین کے گروہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو اس مناسبت سے سورہ تجرید بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر صاوی کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ نجات بھی ہے۔ سورہ نجات اس لیے ہے کہ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا لیتا ہے، وہ جنت کا مستحق اور حقدار ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص بھی، سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل و برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اور محدثین کرام نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ان فضائل و برکات کو صحیح اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچائے۔ ان میں سے چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ یعنی کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ رات میں قرآن کا 1/3 حصہ مکمل کر لے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ بات ان کو مشکل معلوم ہوئی، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھ لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے 3 حصے بنائے جائیں
تو سورہ اخلاص ایک حصہ کے برابر بنتی ہے، اس کے فضیلت کے حوالے سے، اس کی برکت کے حوالے سے۔ اور یہ سب حدیث مبارکہ جو ہے امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں فضائل القرآن میں درج فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا، ان کی امامت کرتا تھا۔ تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھتا اور پھر اس سورت کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ جب وہ لشکر واپس آیا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو ہمارا امام مقرر کیا تھا، جو ہمیں نماز پڑھاتا تھا، وہ اس طریقے سے نماز پڑھاتا کہ پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا قرأت میں، اور پھر وہ کوئی اور سورت پڑھتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں پڑھتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، کہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نہ تو وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس مناسبت سے وہ پڑھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری نے اس کو درج فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ مبارکہ سے یعنی کہ سورۃ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل فرما دے گی۔ جامع ترمذی شریف پہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں امام ساوی فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت وہ سلام کرے، اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ مبارکہ کو پڑھ لے تو اس کے گھر سے فقر و فاقہ جاتا رہے گا۔ تو آج کے دور میں ہر شخص کا یہی شکوہ ہے، یہی شکایت ہے، ہر گھر سے یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ روزگار نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یقین جانیے جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں یہ گنی چنی مصیبتیں ہیں۔ ان مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید، یہ الحمد سے لے کر والناس تک ساری کی ساری شفا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر نشاندہی بھی فرما دی کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے پہلے اس سے قبل سورہ فاتحہ پر تذکرہ ہوا، ذکر ہوا، آج سورہ اخلاص پر، یہ چند چھوٹی چھوٹی ہر زبان زد عام سورہ مبارکہ ہے۔ ان سورہ مبارکہ کی فضیلت پر بات کرنے بیٹھیں تو راتیں گزر جائیں، دن گزر جائیں، ان کی فضائل و برکات ختم نہ ہو۔ تو اسی طرح پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی تلاوت کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کا عمل کیا ہوگا، اس سمجھنے کا انعام کیا ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر اس کا جو ہے انعام کیا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے۔ دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بد مہذب، جس اجڑ گوار ان پڑھ معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، آپ مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، جن کے دلوں میں ابراہیم کے خدا اللہ تعالیٰ کی محبت نہ تھی، ہر بندہ مشرکین میں سے تھا، ہر بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باور کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا رب ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو،
جن بتوں کو تم مانتے ہو یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ذہن میں تو ایک ہی بات تھی، وہ بات کیا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس خدا کی بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس بات وہ خدا بھی اسی طرح کا ہوگا۔ وہ بار بار آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کس نے بنایا ہے، آپ کا خدا جو ہے اس کا مالک کون ہے، اس کی ربوبیت کی حقیقت کیا ہے، اس خدائے واحد و یکتا جس کی آپ بات کرتے ہو وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے۔ اس طرح کے بے جا اور جاہلانہ سوال جب بارگاہ رسالت میں کیے جاتے تو زبان مصطفیٰ خاموش رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بول اٹھا، کیا بول اٹھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان 4 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کر دیا۔ حضرات زیباکار، آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ سورہ اخلاص کے مختلف ناموں پر، سورہ اخلاص کے فضائل اور برکات پر اور سورہ اخلاص کی شان نزول پر تھا، اور اس کی آیات کی تفسیر پر ایک اور لیکچر ہوگا۔ اب اسی گفتگو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے بتقاضۂ بشریت یا زبان کی لکنت کی وجہ سے، لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے کوئی غلطی یا کوتاہی، کمی کجی ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس بات کی سمجھ آئی ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنائیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر رہے، ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔